اکثر ہم نے فلموں میں اڑنے والی کاریں دیکھی ہیں، لیکن دبئی اسے ایک حقیقت بنانے جا رہا ہے۔ تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کے حضور ایک ایسی دعا کی جو قبول ہوئی، تو انسانی آنکھ نے وہ منظر دیکھا جو آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ السلام علیکم دوستو، مستقبل اب آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تیزی سے بدل رہا ہے۔ اکثر ہم نے فلموں میں اڑنے والی کاریں دیکھی ہیں، لیکن دبئی اسے ایک حقیقت بنانے جا رہا ہے۔ آج ہم کسی خواب کی نہیں بلکہ ایسے منصوبے کی بات کریں گے جس پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ دوستو، یہ کوئی عام کار نہیں ہے بلکہ اسے EVTOL کہا جاتا ہے، یعنی الیکٹرک ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ایئر کرافٹ، یعنی ایک ایسا برقی طیارہ جو بجلی پر چلتا ہے اور ہیلی کاپٹر کی طرح سیدھا اوپر اٹھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت اس کا ماحول دوست ہونا اور شور کی وہ کان پھاڑ دینے والی آواز کا نہ ہونا جو ہم عام طور پر ہیلی کاپٹر میں سنتے ہیں۔ دوستو، یہ ٹیکسی 320 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے کی صلاحیت رکھے گی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ وقت کی بچت ہوگا، اور وہ سفر جو دبئی کی ٹریفک میں 45 منٹ لیتا تھا اب صرف 10 سے 12 منٹ میں طے ہوگا۔ یہ ایک ایسا انقلاب ہوگا جو شہروں میں نقل و حمل کا تصور بدل دے گا۔ دوستو، بہت سے لوگ اس کی حفاظت پر سوال اٹھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں کئی روٹرز پنکھے لگائے گئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ دوران پرواز 1 یا 2 انجن کام کرنا چھوڑ بھی دیں، تب بھی یہ کار نہایت حفاظت کے ساتھ زمین پر اترنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ منصوبہ محض کاغذوں تک محدود نہیں ہے۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اس کے اسٹیشنز یعنی ورٹی پورٹس کے ڈیزائن کی منظوری بھی دے دی ہے۔ جوبی ایوی ایشن کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ طے ہو چکا ہے۔ دوستو، ٹیکنالوجی کا یہ سفر ہمیں ایک نئی دنیا کی طرف لے جا رہا ہے۔ اگرچہ شروع میں ان ٹیکسیوں کو پائلٹ اڑائیں گے، لیکن اگلے مرحلے میں انہیں بغیر پائلٹ کے چلانے کا بھی منصوبہ زیر غور ہے۔ اور دوستو، 2026 ہی وہ سال ہے جب آپ دبئی کی فضاؤں میں ان ٹیکسیوں کو اڑتا دیکھ سکیں گے۔ دوستو، دبئی کا ہدف ہے کہ 2030 تک شہر کے کل سفر کا 25% خود کار ذرائع پر منتقل کر دیا جائے۔ دوستو، تاریخ کے اوراق میں ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کے حضور ایک ایسی دعا کی جو قبول ہوئی، تو انسانی آنکھ نے وہ منظر دیکھا جو آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دنیا نے دیکھا کہ ایک تخت تھا جو اتنا وسیع تھا کہ اس پر لشکر سما جائے، مگر وہ نہ کسی موٹر، نہ تیل اور نہ ہی کسی ٹیکنالوجی کا محتاج تھا، بلکہ وہ تو ہواؤں کے دوش پر سفر کرتا تھا۔ وہ ہستی کوئی اور نہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جن کی وہ دعا قرآن پاک میں محفوظ ہے: اے میرے رب، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ اللہ نے ہواؤں کو ان کے تابع کر دیا، یہاں تک کہ جنات، پرند اور چرند سب ان کے حکم کے اسیر ہو گئے۔ تو دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ اڑنا ہمیشہ سے انسان کا ایک حسین خواب رہا ہے، اور دبئی کی فضاؤں میں اڑتی یہ ٹیکسیاں شاید اس خواب کی تعبیر ہیں۔ لیکن یاد رہے، انسان ٹیکنالوجی کے ذریعے چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، ستاروں پر کمن ڈال لے یا آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، وہ اپنے ہر قدم، اپنی ہر سانس اور اپنی ہر کامیابی پر اپنے رب کا محتاج رہے گا۔ مستقبل کی اس اڑان سے پیچھے مڑ کر دیکھیں تو تاریخ میں بھی ہمیں ایسی ہی عظیم طاقتوں اور آزمائشوں کا ذکر ملتا ہے۔ ہماری اگلی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، جس میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ ہم جانیں گے کہ ان کی وہ عظیم آزمائش کیا تھی، اسلامی نقطہ نظر اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور اسرائیلی روایات میں اس واقعے کو کس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اس ایمان افروز سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی کی قسط آپ سے مس نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔